بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں جو وکٹم کے متعلق جو ہمارا عمومی رویہ ہے، جو جنرل ایٹیٹیوڈ ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو بیچارہ ریپ کا وکٹم ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، تو اسے ہم سب سے پہلے عوامی عدالت کے اندر لے جاتے ہیں کہ جی آپ یہ اس کے لیے آنسریبل ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ ریپ کا واقعہ کیوں ہوا ہے۔ آپ نے یہ سرٹن کوڈ آف جو ایتھیکل کوڈ ہے، کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے، اس کی وائلیشن کی ہوگی۔ آپ نے ڈریس ایسا پہنا ہوگا، آپ کا عمومی رویہ ایسا ہوا ہوگا، آپ اکیلے گھر سے باہر نکلے ہوں گے، آپ اس مخصوص جگہ پہ گئے ہوں گے، آپ نے دوسروں کو انسٹیگیٹ کیا ہوگا، تو پھر یہ آپ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہوگا۔ یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ آ, ہونا یہ چاہیے کہ جو اکیوزڈ ہے، جس نے اتنا پرپریت کا مظاہرہ کیا ہے، تو ہم اس کو بعد میں اس کے متعلق اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ اس کے ساتھ جسٹس ہونا چاہیے۔ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ریپ کا جو وکٹم ہے نا، اسے اپنی عدالت میں لے کے آ جاتے ہیں اور اس سے آنسریبلٹی جو ہے وہ لینا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ جو واقعہ ہوا ہے ابھی پنجاب کالج میں، جو مبینہ ریپ کا واقعہ ہے، اس میں بھی ابھی نہ تو وکٹم سامنے آ رہا ہے، نہ ہی اس کے پیرنٹس جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اور ضرور ان پہ دباؤ ڈالا گیا ہوگا، اگر ایسا واقعہ ہوا ہے ان پہ دباؤ ڈالا گیا ہوگا پیرنٹس کے اوپر، اور انہیں لالچ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور پھر ہماری پولیس کی رپیوٹ جو ہے وہ ایسی ہے کہ آپ انہیں کہیں جی اس جنگل میں سے آپ ہاتھی کو تلاش کر کے لائیں، یہ بڑا مشہور لطیفہ ہے۔ تو وہ ایک بندر کو پکڑ لائیں گے اور وہ بندر جو ہے وہ بےچارا رو رو کے اور بتا رہا ہوگا کہ میں ہاتھی ہوں، میں ہاتھی ہوں۔ تو پولیس کے اوپر تو آپ یہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ تو اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ اگر پیرنٹ سامنے نہیں آ رہے ہیں تو ضرور جبر ان کے اوپر کیا گیا ہوگا، ڈرایا دھمکایا گیا ہوگا، لالچ بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک اور جو بڑی وجہ ہے جس کی بنا پر پیرنٹس جو ہیں وہ سامنے نہیں آ سکتے، تو وہ سٹیگما ہے جو ایسے واقعات کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ تو پیرنٹس چاہیں گے کہ یار ہماری بچی کی تو کل کو شادی بھی نہیں ہوگی، گھر میں اور بھی بہت سارے بچے ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوگی، لوگ ہم سے رشتہ داریاں نہیں کریں گے۔ پھر ہماری بیٹی جو ہے وہ اگر ایسا ریپ کا واقعہ ہوا ہے تو وہ اس کی پکچر جو ہے وہ شیئر ہوں گی، سوشل میڈیا میں وائرل ہوں گی، کلپس بنیں گے، تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ رویہ بھی ہمیں اپنا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے واقعات میں بجائے اس کے کہ ہم اپنی ایمپتھیز کو پیرنٹس اور وکٹم کے ساتھ جوڑیں، انہیں کاؤنسلنگ کریں، انہیں احساس دلائیں کہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ ایک سٹگما جو ہے وہ جوڑ دیا جاتا ہے اس کے فیملی کے ساتھ، اور وہ بیچاری فیملی اور وکٹم جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے ساتھ کوپ کرنا۔ تو یہ بھی ہمیں اپنا ایک عمومی رویہ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پنجاب کی جو چیف منسٹر ہیں وہ ایک خاتون ہیں، اتنی بڑی پارٹی کی لیڈر ہیں، اور وہ جو نقوی صاحبہ ہیں جو اے ایس پی ہیں وہ بھی ایک خاتون ہیں۔ تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ زندگی کے ہر شعبے میں آگے آ رہی ہیں اور مثالیں قائم کر رہی ہیں۔ لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ پنجاب کی چیف منسٹر جو ہیں وہ اپنے کنڈکٹ سے مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے وہ جو ہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز کی اس وقت ترجمان بنی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے میں سوشل میڈیا کے اوپر وہ خاتون جو اے ایس پی ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں، تو ان دونوں کے کنڈکٹ سے جو میں اینالائز کر رہا ہوں، جس نتیجے پر پہنچ رہا ہوں کہ اس میں وہ سارا موقف جو ہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز کا پیش کر رہی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس صوبے کی سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے بڑا پروونس ہے، آپ کو ایسا اگر کوئی مبینہ واقعہ ہوا ہے یا ایسی کوئی اطلاع ہے تو اس میں آپ کو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وکٹم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ آپ کا یہ کٹک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پنجاب گروپ آف کالجز کی ایک مطلب یہ وائبز آ رہی ہوں کہ آپ ان کی ایک اسپوکس پرسن ہیں اور ان کی جگہ پر آپ کلیریفیکیشن دے رہی ہیں۔ اسی طرح سے وہ جو ہماری آنریبل جو ہے اے ایس پی صاحب ہے، ان کے بھی میں نے ایک دو انٹرویوز دیکھے ہیں، وہ ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر، تو وہ بھی اسی طرح کی ان سے وائبز آ رہی تھی جیسے وہ پنجاب گروپ آف کالجز کی ترجمان بنی ہوئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پنجاب گروپ آف کالجز کے جو مالک ہیں، جو اونر ہیں، جو چیئر پرسن ہیں، ان کو سامنے آنا چاہیے، میڈیا پر آئیں بھئی ان کے کالج میں اتنا بڑا واقعہ مبینہ ہوا ہے یا نہیں بھی ہوا ہے، تو وہ آ کر اپنی ایکسپلینیشن دیں، وہ آ کر اسٹوڈنٹس کو اعتماد میں لیں، انہیں بتائیں کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز کے حوالے سے جو آپ ہمارے اوپر ایلیگیشنز لگا رہے ہیں
اس کے حوالے سے یہ ایکسپلینیشن ہے جو گارڈ کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں، یا گارڈ کو جو بکری کا وہ جو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے جو آپ ایلیگیشن لگا رہے ہیں، اور اس کے اور پھر اس حوالے سے کہ اس کے پیچھے کوئی اتھارٹیز ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں کالج کی، تو اس حوالے سے آپ آگے ایکسپلینیشن دیں۔ یہ جو صوبے کی چیف منسٹر ہے یا اے ایس پی صاحب ہیں، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کی ترجمانی کریں، ان کا کام یہ ہے، ان کا فرض ہے یہ کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو، وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑے ہو۔ پھر جس طرح سے یہ مبینہ واقعے کے بعد اسٹوڈنٹس جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ دیکھیں کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہے جس کی پردہ ہے، وہ اسٹوڈنٹس کیوں آئے اتنی بڑی تعداد میں پائے؟ آپ محض اس بات کو بنیاد بنا کر کے یہ ایس سی او کا اجلاس ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں بیٹھ کر کچھ سازش کر رہے ہیں یا ان کی پارٹی سازش کر رہی ہے۔ دیکھیں ایس سی او کا اجلاس بھی اگر عوام کی بیٹرمنٹ کے لیے ہو رہا ہے، ان کی ویلفیئر کے لیے ہو رہا ہے، میسز کی، تو پھر ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ اگر ملک کے اندر بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے اور آپ کو پڑی ہوئی ہے کہ ہماری رپیوٹ نہ خراب ہو جائے کہ اتنا بڑا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، تو معذرت کے ساتھ ہمیں ایسے سربراہی اجلاسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے ملک کے اندر آپ کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں تو پھر ہمیں ایسے اجلاسوں کو کرنے کا کیا فائدہ ہے، اور کیا ہم ان کو یہ میسج دیں گے کہ آپ یہ کریں؟ اور پھر سب سے آخر میں یہ ہے کہ جو کالج ایڈمنسٹریشن ہے، جو اس گروپ کی پوری ایڈمنسٹریشن ہے، اب انہوں نے انسٹرکشن جاری کر دی اپنے کیمپسز کو کہ جن بچوں نے یا بچیوں نے احتجاج کیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے مار بھی کھائی ہے، گالیاں بھی کھائی ہیں، الزامات بھی سہے ہیں، سر بھی پڑوائے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کو آپ رسٹیکیٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو اسٹرائک آف کر رہے ہیں، کالجز سے نکال رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ کوئی انڈیا نے نہیں بھیجے ہوئے، اسرائیل سے نہیں آئے ہوئے، یہ امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کرنے کے لیے نہیں بھیجے ہوئے۔ میرے اپنی بیٹی کالج میں پڑھتی ہے، میرا اپنا بیٹا اس میں پڑھتا ہے، تمام پیرنٹس جو ہیں اس کے بارے میں کنسرن ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو وہاں کالج میں بھیجتے ہیں، 6 7 8 گھنٹے کے لیے کالج کے حوالے کر دیتے ہیں، ہمیں کنسرن ہے، ہمیں ان کی ویلفیئر کے بارے میں، ان کی سیفٹی سیکیورٹی کے بارے میں کنسرن ہے۔ تو اگر یہ کوئی ایسا مبینہ واقعہ سامنے آتا ہے، تو اگر وہ بچے احتجاج کرتے ہیں تو وہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، مگر میں آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہر دوسرے دن، آپ کو پتا ہے کہ ہر 1 گھنٹے کے بعد کتنے ریپ ہوتے ہیں پاکستان میں، تو وہاں پہ کوئی بولتا نہیں ہے، اور یہ وائبز ہیں، یہ تاثر ملتا ہے کہ یہاں پہ جیسے آپ قبرستان میں رہ رہے ہیں، ساری زندہ لاشیں۔ تو اگر یہ بچے جو ہے انہوں نے احتجاج کیا، آواز بلند کیا، اپنا زندہ ہونے کا ثبوت پیش کیا، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور اگر اس واقعے میں مطلب کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایسی اس میں کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ بچوں کو مطمئن کریں، آپ معاشرے کو مطمئن، سماج کو مطمئن کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کالج کی ترجمانی کریں۔ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑے ہوں، پیرنٹس کے ساتھ کھڑے ہوں، اور انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کے اندر آپ کانسپیریسی جو تھیوریز ہے وہ آپ اس میں انوینٹ کرنا شروع کر دیں۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کالج جو کیمپسز ہیں، ان کا وہ جو بچوں کو اسٹرائک آف کر رہے ہیں، کالجز سے نکال رہے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ انہیں اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے، ریوزٹ کرنا چاہیے، اور فوری طور پر ایسا اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا بچوں کو کالجز سے نکالنے کا، رسٹیکیٹ کرنے کا، تو وہ فیصلہ فوری طور پر واپس لیں۔ اور میں اب بھی کہتا ہوں، یہ میری آخری بات ہے، کہ ابھی تک کوئی وکٹم سامنے نہیں آیا، اس کی فیملی سامنے نہیں آئی ہے، لیکن جب ایسا کوئی مبینہ واقعہ ہوتا ہے تو اس میں وہ جو مجرم ہے وہ صرف وکٹم کا نہیں ہوتا یا اس کی فیملی کا نہیں ہوتا ہے، وہ اسٹیٹ کا بھی وکٹم ہوتا ہے۔ تو اسٹیٹ کی یہ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اگر کوئی وکٹم سامنے نہیں آ رہا ہے، اس کی فیملی سامنے نہیں آ رہی کسی بھی وجہ سے، تو وہ ان کو تلاش کر کے سامنے لے کر آئے، نہ کہ ان کو چھپانے کی کوشش کریں۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ اگر ایسا کوئی واقعہ ہے تو اس کو بالکل چھپانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے بڑا ظلم جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم سب کی بچیاں سانجی ہیں، بیٹیاں ہماری قوم کی ساری ہیں، ہم ان کالجز میں بھیجتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، اگر ایسا ہوا ہے اور اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اور اس کو کارپٹ کے نیچے ڈال دیا گیا ہے، تو خدا را یہ ظلم اور زیادتی مت کریں، یہ ظلم اور زیادتی مت کریں۔ اگر آپ ایسے واقعات کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو پھر جو مستقبل میں جو مجرم ہے، جو وہ ان کو یہ انکریجمنٹ ملے گی، ان کی یہ حوصلہ افزائی ہوگی، اور پھر قانون کا اور سزا کا خوف ان پر سے ہٹ جائے گا۔
اور پھر ایک ایسا معاشرہ جو کہ جہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے اور طاقتور کا قانون چلتا ہے، تو پھر یہاں پر جو مستقبل میں جو وکٹمز ہیں ان کا پرسانی حال کوئی نہیں رہے گا۔